السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے یا نہیں، فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت اپنا کام آئین و قانون کے دائرے میں کر رہی ہے۔ IMF کا ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ نگراں حکومت نے ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا۔ 2 سال میں ٹیکس محصولات کو 13,000 ارب روپے تک لے جایا جائے گا۔ کابینہ کمیٹی میں تجویز، حکومتی اخراجات میں 10% تک کٹوتی کی جائے گی۔ کنتھ کوٹ میں کچے کے علاقے میں ایک گھر میں راکٹ کا گولہ پھٹ گیا، 5 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ راکٹ کا گولہ بچوں کو زرعی زمین سے ملا تھا۔ نگراں حکومت کا لاکھوں افغانیوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ، کابینہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے بے دخلی پلان کی منظوری دے دی گئی۔ امریکی انخلا کے بعد 4 لاکھ افغان شہری غیر قانونی طور پر پاکستان آئے۔ کراچی کی فضا انتہائی مضر صحت ہو گئی۔ دنیا میں آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر شہر کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار 208 پارٹیکلیٹ ریکارڈ کی گئی۔ لاہور دنیا بھر کے آلودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ہردیپ سنگھ قتل، عالمی دباؤ کے سامنے بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ دہشت گردی تحقیقات میں تعاون پر آمادہ، کینیڈا، امریکہ سمیت مغربی ممالک میں سکھ برادری کے احتجاجی مظاہرے جاری۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے اسپیکر اینتھونی روٹا اپنے عہدے سے مستعفی۔ روٹا کا کہنا تھا کہ ایک فرد کو پہچاننے میں اپنی غلطی پر گہرے افسوس کا اعادہ کرتا ہوں۔ ایوان کا کام ہم میں سے کسی سے بھی بالاتر ہے۔ گروسری مالکان اور کینیڈین حکومت مل کر خوراک کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر صنعت کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ گروسری رہنماؤں کو حکومت کے اقدام کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھوکہ دہی میں ملوث قرار۔ ٹرمپ اور ان کی کمپنی نے اپنے اثاثوں کی مالیت بڑھا چڑھا کر پیش کی تھی۔ ٹرمپ کے وکلاء کا دعویٰ تھا کہ سابق صدر نے اثاثوں کی قیمت درست بتائی تھی۔ عراق میں شادی کی تقریب میں آتش زدگی، 113 افراد جاں بحق، درجنوں افراد زخمی۔ آگ آتش بازی کے سامان سے لگی تھی۔ حادثے سے متعلق مزید تحقیقات جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں۔ الیکشن کمیشن جلد ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں۔ الیکشن کمیشن جلد ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت اپنا کام آئین و قانون کے دائرے میں کر رہی ہے۔ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی سیاسی قیادت کے خلاف ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ عدالت میں ہے۔ 9 مئی کو پلان کے مطابق حملہ کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نواز شریف عدالت کے اجازت نامے کے ساتھ باہر گئے۔ وطن واپسی پر آئین و قانون کے تحت ہی ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں، اس حوالے سے وزارت قانون سے رائے لیں گے۔ ہم جو کچھ بھی کریں گے قانون کے مطابق ہوگا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ IMF کا ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ IMF نے نجکاری کے حوالے سے بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا کہ نجکاری کی جائے۔ نجکاری ہمارے اکنامک بحالی پروگرام کا حصہ ہے۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر 9 مئی واقعات میں مجھ سمیت کوئی بھی ملوث ہو تو سزا ملنی چاہیے۔
ملک کو انارکی کی طرف لے کر جائیں گے تو ملک انتشار کا شکار ہوگا۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ انتشار کی طرف جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ آج آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو ہوئی۔ میرے لندن دورے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ لندن میں کسی سیاسی رہنما کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈسکورس کی نجکاری کرنے کا ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اگر قانون چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے گا تو وہ حصہ لیں گے۔ اس میں نگراں حکومت کا کوئی معاملہ نہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں کہ کس کے ساتھ اور کس کے بغیر الیکشن ہوں گے۔ میرے آدھے جملے کو پیش کر کے لیڈ اسٹوری بنا دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر معیاری انجیکشن کی فروخت میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل، میڈیا کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید خوشخبریاں اس حوالے سے ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا کے تحت اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف خصوصی قوانین پاس کیے گئے۔ بھارت خطے میں دہائیوں سے دہشت گردی کے فروغ کا باعث بنا۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں بھارت ملوث رہا ہے۔ نگراں حکومت نے ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا، جس کے تحت بڑے اور مقتدر حلقوں پر ٹیکسوں میں اضافے سمیت اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں حکومت نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا، جس کے تحت بڑے اور مقتدر حلقوں پر ٹیکسوں میں اضافہ، اخراجات میں کمی اور توانائی کے شعبے میں بے انتظامی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ نجکاری پر بھی توجہ دی جائے گی۔ نگراں حکومت کی تجویز کے مطابق آئندہ 2 برسوں کے دوران 5,600 ارب روپے بالواسطہ ٹیکسوں کی مد میں حاصل ہوں گے اور تخمینہ ہے کہ سیلز ٹیکس کی مد میں 3,000 ارب روپے، انکم ٹیکس کی مد میں 1,800 ارب روپے اور کسٹم اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں مزید 800 ارب روپے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کی جانب سے تیار کیے گئے منصوبے کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کے 3% مساوی اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی، جو 3,200 ارب روپے کے حجم کے برابر ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معیشت بحالی منصوبے میں یہ بھی شامل ہے۔ 1,300 ارب روپے کے مساوی دی گئی ٹیکس مراد کو ختم کیا جائے گا اور اخراجات میں بچت کے زمرے میں 1,900 ارب روپے مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ اس کے علاوہ نگراں حکومت کی جانب سے قابل انتقال اثاثہ جات پر دولت ٹیکس عائد کیے جانے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ درمیانی مدت کے لیے وفاقی ادارہ برائے محصولات کا ہدف ہے کہ ٹیکس محصولات کو 2 سال کے دوران بڑھا کر 13,000 ارب کی سطح پر لے جایا جائے اور 2025 کے مالی سال کے اختتام تک محصولات کے حجم کو مجموعی قومی پیداوار کے 15% تک لایا جائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ کمیٹی نے زرعی شعبے پر مزید ٹیکس اور FBR کی جانب سے قابل انتقال اثاثہ جات پر ویلتھ ٹیکس کے نفاذ کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی جانب سے معاشی بحالی کا یہ منصوبہ کابینہ کمیٹی برائے معاشی بحالی کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا، جسے کمیٹی نے منظور کر لیا اور اب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیش کرنے کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ان تمام ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے عالمی بینک پہلے بھی زور دیتا رہا ہے، تاہم آئینی مشکلات کے باعث نگراں حکومت صرف قابل انتقال اثاثہ جات پر بھی ٹیکس نفاذ کر سکتی ہے۔ کابینہ کمیٹی نے حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کے علاوہ سبسڈی اور صوبوں کو دی جانے والی زر اعانت میں کٹوتی کی تجویز کی بھی حمایت کی۔ نگراں حکومت کی تجویز کے مطابق حکومتی اخراجات میں 10% تک کٹوتی کی جائے گی۔ معاشی بحالی منصوبے میں پیش کردہ تجاویز کے مطابق سرکاری ترقیاتی پروگرام میں بھی کٹوتی کی جائے گی، جس کا حجم اس وقت 950 ارب روپے ہے۔ تاہم اس ترقیاتی رقم میں کتنی کٹوتی ہوگی، اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی آمدنی میں 460 ارب روپے کا متوقع اضافہ نجکاری کی صورت میں ممکن ہوگا اگر نقصان میں چلنے والے 14 سرکاری اداروں کی فوری طور پر نجکاری کر دی جائے۔ اس کے علاوہ بے مصروف وزارتوں کے خاتمے کے نتیجے میں مزید 330 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ وزارت خزانہ کی تجویز ہے کہ اس میں 315 ارب روپے کی کٹوتی کی جائے، تاہم نگراں وزیر اعظم کی رائے تھی کہ اس کے نتیجے میں معاشی ترقی پر اثر پڑے گا، جو اس وقت عالمی بینک کے مطابق پہلے ہی 2% سے بھی کم کی سطح پر ہے۔ معاشی بحالی منصوبے میں اس بات کا بھی عزم کیا گیا کہ عالمی مالیاتی فنڈز کے معاہدے کے تحت تمام شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کمیٹی نے برآمد کنندگان کو کم قیمت پر بجلی فراہمی کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا، نہ ہی مقامی صارفین کے مقابلے میں
صنعتی صارفین کو ترجیح دینے کی تجویز کی حمایت کی۔ کمیٹی اجلاس میں یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ سامان کی ترسیل پر چارجز میں کمی کی جائے، بندرگاہ کی توسیع کا منصوبہ تیار کیا جائے اور ماہی گیری کے شعبے کو ترقی دی جائے۔ کابینہ کی کمیٹی برائے معاشی بحالی نے نجی بجلی کمپنیوں سے کیے گئے معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کرانے کی بھی منظوری دی۔ سندھ کے ضلع کشمور کی تحصیل کند کوٹ میں کچے کے علاقے گھوڑو گھاٹ کے ایک گھر میں راکٹ کا گولہ پھٹ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ کے ضلع کشمور کی تحصیل کند کوٹ میں کچے کے علاقے گھوڑا گھاٹ کے ایک گھر میں راکٹ کا گولہ پھٹ گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی راہل کھوسو نے بتایا کہ تفتیش کے مطابق بچے راکٹ کا گولہ گھر لے آئے تھے جو دھماکے سے پھٹ گیا۔ راہل کھوسو کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق راکٹ کا گولہ بچوں کو زرعی زمین سے ملا تھا۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کند کوٹ میں راکٹ پھٹنے پر آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ راکٹ لانچر زنگی سبزوئی گوٹ میں کیسے پہنچا، کوئی اسلحے کی کھیپ کچے میں اسمگل ہو رہی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے آئی جی پولیس سے سوال کیا کہ کیا گوٹ میں ڈکیتوں کے سہولت کار موجود ہیں، راکٹ کیسے بلاسٹ ہوا، تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کند کوٹ میں گھر میں راکٹ پھٹنے کا نوٹس لے لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے آئی جی سندھ اور کمشنر لاڑکانہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر ہاؤس کے ترجمان کے مطابق کامران ٹیسوری نے دھماکے میں جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا۔ نگراں حکومت نے 11 لاکھ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے بے دخلی پلان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں حکومت نے 11 لاکھ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے بے دخلی پلان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دہشت گردی، جرائم سمیت ڈالرز، چینی اور کھاد کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے لاکھوں افغانیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ پہلے مرحلے میں غیر قانونی مقیم اور ویزوں کی تجدید نہ کروانے والوں کو نکالا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں افغان شہریت رکھنے والوں کو ملک سے بے دخل کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں پروف آف ریزیڈنس کارڈ والوں کو نکالا جائے گا۔ اس حوالے سے ذرائع نے مزید کہا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہیں۔ 2021 میں امریکی انخلا کے بعد 4 لاکھ افغان شہری غیر قانونی طور پر پاکستان آئے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ نے اسٹیک ہولڈرز بشمول افغان حکومت کی مشاورت سے پلان تیار کیا ہے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہری جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افراد دہشت گردوں کو فنڈنگ اور سہولت کاری میں بھی ملوث پائے گئے۔ شہر قائد کی فضائیں انتہائی مضر صحت ہو گئیں، جس کی وجہ سے کراچی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کی فضائیں انتہائی مضر صحت ہو گئیں، جس کی وجہ سے کراچی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق بلوچستان کی شمال مغربی ہواؤں کے اثرات کی وجہ سے کراچی کی فضائیں بدستور انتہائی مضر صحت ہیں اور کراچی دنیا بھر میں آلودگی کے اعتبار سے آج تیسرے روز بھی پہلے نمبر پر ہے۔ شہر کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار 208 پریٹیکولیٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، جبکہ لاہور دنیا بھر کے آلودہ شہروں میں 166 پریٹیکولیٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ کویت سٹی 173 پریٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے اور کوچنگ یا ملائیشیا 153 پریٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے کی آلودگی مضر صحت سمجھی جاتی ہے اور 201 سے 300 درجے کی آلودگی کو ماہرین انتہائی مضر صحت قرار دیتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔